یہاں آپ کو بتائیں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز عامر شیخ صاحب، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کون سی شرائط ہیں اور کیا اس منصوبے پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ جی، یہ امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز۔ یہ دعویٰ تو ان کا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا ایران کو انہوں نے اپنی طرف سے 15 نکاتی جو ہے نا منصوبہ بھیجا ہے، جس میں ان کا اصل مقصد تو جو سمجھ میں آتا ہے جو رپورٹ کے مطابق ہے، تاکہ وہ اس جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور اس میں 2-3 ممالک ہیں، خاص طور پر پاکستان، مصر اور ترکیہ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور ایک ثالثی کی طرف جو ہے نا ان کے وہ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، ابھی جو مطالبات کے حوالے سے ہے وہ کہا گیا کہ وہ اپنے جو ایران کی جو سرزمین ہے اس پر جو ہے نا وہ کوئی جو یورینیم کی افزودگی جو ہے نا وہ نہیں کریں گے۔ اصفہان اور فردو کے جو جوہری پلانٹس ہیں وہ جو دونوں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ مطالبات میں یا اس منصوبے میں انہوں نے اپنی طرف سے شرائط رکھی۔ دوسرا، پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنے کی بات۔ ایک اور جو اشارہ گئے اس سارے معاملے کا سینٹرل پوائنٹ ہے آبنائے ہرمز، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر کھول دے اور یہاں پر آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے، جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی صورت بھی ایران کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایران کو بیلسٹک میزائل بنانے سے بھی روکنے کی جو ہے نا وہ شرط عائد کی جا رہی ہے اور یہ منصوبے کا ایک حصہ بتایا جا رہا ہے۔ شرائط تو اسے نہیں کہہ رہے، لیکن ہمیں جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے نا وہ آنا چاہتا ہے تاکہ اسے کوئی امریکہ کو کوئی ایک باعزت راستہ مل جائے اس جنگ سے باہر نکلنے کا، کیونکہ ابھی تک جو ریزسٹنس ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ جو ابھی تک خبریں باہر نہیں آ رہی ہیں، اگرچہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بڑا نقصان پہنچایا انہوں نے ان کے جو میزائل انڈسٹری کو اور ان کے جو فضائیہ اور بحریہ کو، لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہر دوسرے دن ایک نیا جو ہے نا وہ حملہ کرتے ہیں اور اسی طرح اسرائیل میں جو مشرق وسطیٰ سے دیگر ممالک میں امریکی جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اب ایران نے بھی اپنی طرف سے کچھ 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کی ہیں۔ ایک تو وہ سب سے پہلی شرط کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جنگ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے، اور پھر دوسرا چاہ رہے ہیں کہ وہ خطے میں جو اڈے ہیں امریکی وہ بند کریں۔ پھر تیسرا چاہتے ہیں کہ جو بھی جارحیت کی گئی ہے اس کو پیچھے کیا جائے، اور دوسرا ان کو جو نقصان ہوا ہے ایران کا اس کو ہرجانے کی ادائیگی کی جائے۔ تو اس طریقے سے ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی جو ذرائع اور بھی بتا رہے ہیں، جو میڈیا میں رپورٹس ہو رہی ہیں کہ رائٹرز میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ سینئر ایرانی جو کام ہے وہ بھی رابطے میں ہے اور امریکہ بھی رابطے میں ہے۔ اب یہ طے کیا جا رہا ہے، جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کل جو ہے نا ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ثالثی کے لیے کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ یہ اختیار جو ہے نائب صدر کو دے رکھا ہے، تو نائب صدر کی امریکی نائب صدر اور ایران کے کسی اعلیٰ جو لیڈر کی جو آمد بھی متوقع ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں، ابھی رائٹرز کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے نا وہ فیصلہ اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کہاں ہونے چاہیے۔ تو ابھی ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کے جو ایران کے لیے جو انہوں نے اپنا امریکہ نے 15 نکاتی جو ایجنڈا پیش کیا ہے وہ منصوبہ پیش کیا ہے۔ دوسری طرف ایران کے جو میں نے آپ کو شرائط کے بارے میں بتایا، اب ان پر جو ہے نا وہ جو مرکزی کردار ہے وہ اس وقت پاکستان کا ہے، مصر کا اور ترکیہ کا ہے۔ تینوں ایک ثالثی کے لیے مرکزی جو ہے نا وہ اختیار کر چکے ہیں شکل، اور جس طرح سے وزیر اعظم نے ان کو میزبانی کی پیشکش کی ہے تو اب یہ متوقع ہے، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس بات پر، اب مذاکرات ہو رہے ہیں کہ یہ جو ایران امریکہ جو مذاکرات ہیں وہ کہاں ہونے چاہیے۔ لیکن اس دوران ہم دیکھیں ایک اور بھی چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی کہ اسرائیل جو ہے نا وہ مسلسل، اگر امریکہ روک رہا ہے تو اسرائیل مسلسل جو ہے نا وہ حملے کر رہا ہے۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس پر پابندی لگا رکھی ہے کہ ایران پر حملے 5 دن کے لیے انہوں نے موقوف کر دیے ہیں، ان کو جو ہے نا مؤخر کر دیا، تو اس کے باوجود
اسرائیل کی جانب سے یہ حملے جاری ہے. جی عامر شیخ صاحب، یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 15 شرائط امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اور 6 ایران کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، اور ان دونوں کی شرائط اگر دیکھی جائیں تو اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے کوئی لچک دکھا سکتا ہے اس وقت؟ لیکن سر، دنیا کی معاشی شرک جو ہے وہ آبنائے ہرمز. اس وقت جو آپ نے دیکھے نا، ایک ملک کو آپ نے 40-45 سال جو ہے نا وہ پابندیوں میں رکھا، لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. لیکن جیسے ہی 3 دن کے لیے آبنائے حرمت بند ہوئی، پوری کی پوری دنیا جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گئی. اور اس وقت جو معیشت کی، عالمی معیشت کی صورتحال ہے، آپ پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، ڈیزل کی قیمت دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، دیگر ممالک میں دیکھ لیں، وہ اس قدر زیادہ ہو جائے گی جو کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر سکے گا، چاہے وہ امریکہ ہو یا دیگر یورپی ممالک ہو. تو ان کے پاس جو اپنے ذخائر ہیں وہ تو چلے استعمال کر لیں گے، لیکن جو دیگر ممالک ہیں، جو خطے کے دیگر ممالک ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ تو اس وقت جو صورتحال ہے، یہ جو اپنا حرمت کی بات کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایران کسی بھی صورت اس کو کوئی جو آزاد میریٹائم زون جو ہے نا وہاں پہ قائم کر رہے تھے، کیونکہ یہ بہترین جو ان کے پاس ہتھیار ہے کنٹرول کرنے کا، اپنی جنگی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کا، اور جس طرح سے معاشی نقصانات پہنچانے کا اپنی حریفوں کو. تو یہ سب سے بڑا ان کے پاس پوائنٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے نا وہ کسی بھی صورت آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط کے کھول دے یا اس پر کوئی بھی اپنا جو آزاد میریٹائم زون جو ہے نا وہ قائم کرنے کی اجازت دے. جی اچھا سر، جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان کو بڑی اہمیت مل رہی ہے ان مذاکرات کے اندر، اور پاکستان نے اپنے آپ کو ثالث کے طور پر پیش کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے کتنی بہترین چیز ہے یہ؟ دیکھیں، اس وقت جو اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں، آپ انڈیا میں دیکھیں، کل میں انڈیا کی جو نا وہ ان کی وہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں باقاعدہ مودی کو وہ لعنت ملامت کر رہے تھے کہ مودی نے تیل اویو کا، اسرائیل کا ساتھ دے کے اپنے آپ کو پوری دنیا سے الگ کر لیا، اور کوئی بھی اس کو منہ نہیں لگا رہا. جبکہ پاکستان جو انڈیا اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ ہمارا دشمن ہے یا ہم ایک روایتی حریف ہیں، تو پاکستان کو پوری دنیا میں ایک اہمیت حاصل ہو رہی ہے کہ ہر جو ملک ہے وہ ایران کے حوالے سے اگر مذاکرات کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان سے بات کی جائے. ایران بھی پاکستان کا شکریہ ادا کریں کہ جس طرح کی اسٹریٹجی، جس طرح کی جو سفارتی جو کوششیں ہیں اس جنگ کو روکنے کی یا اس جنگ سے نقصانات کو کم سے کم کرنے کی، اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپی ممالک ہو. تو اس وقت جو مرکز ہے وہ زیادہ تر پاکستان ہے، اور تمام ممالک کی نظریں پاکستان پر ہے. اچھا، جو بھی اگر آپ نے کوئی معاملات کرنے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے جو ایران کے جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرے کہ وہ، تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کا ایک بڑا اہم رول ہے. سعودی عرب کے شہزادہ سلمان سے بھی ملاقات، جو ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں شہباز شریف کے، اسی حالے سے ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک اسٹریٹجیکلی بھی امپورٹنٹ ملک ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، اس میں پاکستان جو ہے نا وہ بڑے سلیقے سے اس معاملے کو حل کرانے میں مدد کر سکتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنی تاریخ کی سب سے بہترین سفارتی پوزیشن پر اس وقت موجود ہے، جبکہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور وہ صرف پاکستان کو دے گی، پاکستان کو کس طریقے سے اس جنگ کو روکنے میں اور اس میں ثالثی کے لیے انوالو کیا جائے. تو اس وقت جو اسٹریٹجیکلی جو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت ہی کامیاب نظر آ رہی ہے، اور پوری دنیا اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. جی عامر شیخ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. سر، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ.